الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھنا ہے ہر بندے نے پڑھنا ہے اونچی آواز میں دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب نے کہا ہے میری طبیعت بالکل نہیں تھی تقریر کرنے کی نہ میں آپ کو سننے آئے نہیں جی بالکل حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. محفل جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان میں چوری ہے سبحان اللہ تے او تے صحابہ او سن جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی جو اپنے سراں نوں نہیں اٹھاندے سن اللہ تے بے ادبی نہ ہو جاوے تے تسی انج کھڑے ہوئے ہو انج بیٹھے ہوئے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ دے مجالس دا. امام تقی الدین سبکی نے کی لکھا ہے اذا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدۃ الامت و معرفت باحوال و نجاتہم و عذابہم و خواتم ذلک انه جلیل لا خفا بھی. امام تقی الدین سبکی نے لکھا کہ اس بات کوئی فرق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا میں تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت نو ویکھ رہے ہیں سبحان اللہ ویکھ نہیں رہے حضور ساری اپنی امت نے دلاں دے خیال نو بھی جان دے نے او کی سوچ رہے ہیں او بھی جان دے تے اس ٹائم میرے دل وچ کی گزر رہا تے تواڈے دل وچ کی گزر رہا اے بھی حضور جان دے پھر تسی بیٹھے کس نیت دے نال ہو اللہ 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 کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے سانو تے بھائی گلاں ایہی آندیاں نے اسی بکھنا اسی بابا جی فرماندے سن کوئی یار دی گل سنا ملا لمبے پہنے کا ملا سانو نہیں گلاں آندیاں اور دائیں بائیں دی سانو وہی آندی کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا مزہ نہیں ہے بدل مسجد کو حضور دے غلام آئے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارے حضور داتا صاحب علیہ رحمہ لکھ دن فرماندے کہ کس نے سب تو بڑا صوفی ویکھنا ہوئے نا سیدنا صدیق اکبر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سن اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ تو بعد صحابہ دے رنگ سر میں جیسے ہو گئے صحابہ دے رنگ سر میں جیسے ہو گئے صحابہ مدینے دی گلیوں میں گھومدے سن کہ رسول اللہ نے تو نہیں ویکھیا لیکن اس اتنے خطرناک حالات دے اندر کہ ادھروں مانی نے زکوٰۃ بھی اٹھ گیا انہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی ادھروں ڈھائی نبی پیدا ہو گئے ادھروں جناب
انہوں نے جناب لشکر اسامہ کا معاملہ آ گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مانی نے زکات نو فرمایا کہ حضرت عمر نے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے اور نے کہا صدیق لشکر اسامہ روانہ ضرور کرو لیکن اسامہ بن زید دی قیادت بدل دو، کہ کیا قائد کسی ہور نو بنا دو، لشکر امیر کسی ہور نو بنا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، لشکر امیر بھی وہی ہوگا جنہوں رسول اللہ مقرر فرما کے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ہن ان کا لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے کول آئے نا آپ دے کول مانی نے زکات نے چپ دے انہیں کہ جی اسی زکات نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا جڑا رسول اللہ دے دور وچ اونٹ لے کے آندا سی زکات دا تے انہاں گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی نا، رسی نہ لے کے آوے اونٹ لے کے آوے صدیق دی اونجی بھی گردن اتار کے رکھ دے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے کیا کہ حضرت عمر نے کیا بابا ہاتھ ہولا رکھو، تسی کنے کنے نہ جنگ چھڑن لگے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تو جاہلیت تے بڑا ڈاڈا سی، اسلام ہی نرم ہو گیا۔ تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سید بن مسیب کہندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر بھی سن۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دوسرے اسلام لے کے آن والے بھی سن۔ پھر بدر والے دن جس خیمے دے اندر رسول اللہ جلوہ گر سن اس دوسرے جڑے بندے سن سیدنا صدیق اکبر سن۔ پھر غار دے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر سن، تے پھر قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موجود ہیں۔ کسی نے پھر اقبال نے کیا کہ ہمت او کشت ملت را چوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ سبحان اللہ۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دے۔ آج کل صوفیت کا یہ کیا گیا کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں داتا صاحب نے لکھا کہ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس امت نے اگر سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا اور حضرت مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو یمامہ پہنچے، صحابہ یمامہ پہنچے۔ اور پھر صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر خود بھی چل پڑے ساتھ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے کہا صدیق آپ نہ جائیں، آپ کس وقت اسلام کو ضرورت ہے، آپ یہاں موجود ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے جا کر جنگ یمامہ کے اندر منکرین ختم نبوت کو پھر ان کا ایسا خیمہ بنایا کہ دنیا کو بتایا کہ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ ڈھیلی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے منصب نبیین کے نعروں سے، اور یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے مخبر وہ اوپر جا کے رپورٹ دیتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی فرانس کے والے معاملے پہ۔ میں نے کہا بالکل جی، جو فرانس کا وہاں سور ہے مجدد اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ اس کا سر اترنا ہے تو وہ انشاءاللہ اتر کر رہے ہیں، اور وہ بہت جلد اترنے والا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ یار ایسی گل کریے فرانس کے خلاف تو تانوں کیوں درد ہوندی؟ گل تے کریے فرانس کے خلاف تو تانوں کیوں درد ہوندی؟ اسی تے جنہاں دا کھاندے انہاں دا گاندے رہنا ہے۔ تے ہن اس میں میری تقریر ختم ہے، میں تقریر کرن دے ارادے نال بھی نہیں آیا سی، مفتی صاحب دا حکم سی تے میں تقریر دو جملے بول دیتے ہیں۔ ہن اس نیت دے نال اس ارادے نال لانا ہے کہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں انہاں نوں راتی کسی گستاخ نوں نیند نہ آوے، تے مسجد بھی کہے واقعی حضور دے غلام رہندے، بابا جی بھی کہن اپنے روحانی نظر نال ویکھن کہ واقعی میرا جو سبق میں دے کے آیا کہ حضور دے گستاخ نوں وڈ کے رکھ دینا واقعی قوم نے یاد رکھیا ہے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ پاڑی آواز ہے بابا جی تک نہیں پہنچی تو مدینہ پاک ہی میں پہنچے گی، بابا جی تک نہیں پہنچا۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ قیامت تک جو رسول اللہ کے بارے گل کرے ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہوں وڑ کے رکھ دیں، بس یہ امت دا اجماع ہے اس گل تے۔ اور دوسری گل ہے کہ تسی ہن دین دا کام کرنا ہے، اگر بلدیات دے الیکشن آ رہے تسی کام کرنا ہے تحلیل دا۔ مور کنے تے لانی؟ بس مور کرین تے لانی ہے، اور کسی نے بس حضور دین دا کام کرنا ہے۔ ساڈے بھی آنے تے بابا جی دا بھی مقصد اے سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تخت آ جائے، پھر ہر طرف امن ہی امن ہے، سکون سکون ہے، باہر ہی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اور تانو حضور دی محبت عطا فرمائے۔
اس غیرت دے جو سانو بھی ایک ذرا عطا فرمائے. آمین آمین. جڑا بابا جی نے جس غیرت پوری امت نو جگہ ہے اس غیرت سانو ایک ذرا عطا فرمائے. اللہ رسول سانو محبت عطا فرمائے اور ساڑی صادرینوں قبول فرمائے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تے پھر شانہ بڑیاں بڑیاں سبحان اللہ ساڑھے تے بھی کرم فرمائے، رحمت فرمائے، فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.